بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شکیل ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جمہوریت کی بنیاد الیکشن سے نکلتی ہے اور میاں نواز شریف کی آمد کے بعد تسلسل کے ساتھ جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس بات کا بار بار مطالبہ بیانات انڈیا دیتے رہے ہیں کہ جی میاں صاحب الیکشن کے حوالے سے خاموش ہیں، یہ کوئی شاید ڈیل کا نتیجہ ہے کہ وہ الیکشن کی بات نہیں کر رہے، وہ اپنے بیانیے سے بھی شاید جو ہے وہ پیچھے ہٹ چکے ہیں۔ تو جناب ان سب کے لیے، پیپلز پارٹی کے لیے، باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ایون کہ تحریک انصاف کے لیے میرے پاس ایک بڑی خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ آپ کو اس بات کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ جی میاں صاحب الیکشن کی بات نہیں کر رہے، کیونکہ میاں نواز شریف نے الیکشن کی نہ صرف بات کی ہے بلکہ انہوں نے الیکشن کی جو تیاریاں ہیں ان کا باضابطہ طور پہ آغاز کر دیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت جو میرے پاس خبر ہے اس کے مطابق میاں نواز شریف الیکشن کے حوالے سے دیگر تمام پولیٹیکل پارٹیز سے ایک سٹیپ آگے کھڑے ہیں، کیونکہ جس کی تفصیلات میں آگے چل کے آپ کو شیئر کروں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میاں نواز شریف نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے، اور یہ ایسا فیصلہ ہے کہ جس کے بعد سیاست میں اور مسلم لیگ نون کے اندر جو ہے وہ ایک بھونچال پیدا ہونے جا رہا ہے، اور آنے والے چند ماہ یہ فیصلہ کریں گے کہ پاکستان کی مستقبل کی سیاست جو ہے وہ کیسی ہوگی۔ تو جناب اس ویلوگ کے آغاز میں سب سے پہلے تو آپ سے وہی درخواست کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں اور اپنے فرینڈ سرکل میں شیئر بھی ضرور کر دیا کریں۔ آپ کے علم میں ہے کہ آج کا دن جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے حوالے سے بڑا اہم دن تھا۔ میں نے آپ کو یہ ویڈیو جو پہلے صبح شیئر کی تھی اس میں بتا دیا تھا کہ آج میاں نواز شریف کی زیر صدارت ایک بڑا اجلاس جو ہے وہ بلایا گیا ہے۔ کل بھی اس پر ایک ویڈیو کی تھی اور اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ بات کی گئی تھی کہ جی میاں صاحب کی زیر صدارت ایک کچن کیبنٹ کی میٹنگ ہے، اس کے بعد پارٹی کے جو دیگر اہم رہنما ہیں ان کو بھی جاتی عمرہ بلایا گیا ہے۔ تو آج یہ میٹنگ ہو چکی ہے۔ اس میٹنگ میں میاں نواز شریف نے ایک تو باضابطہ طور پہ سب کے ساتھ ظاہر ملاقات کی ہے، اور اس کے علاوہ اپنا جو سیاسی پلان ہے وہ ان کے ساتھ شیئر بھی کیا ہے، اپنے پارٹی رہنماؤں کو اعتماد میں لیا ہے، اور لینا بھی بنتا ہے یار، کیونکہ اگر آپ نے سیاست کرنی ہے، آپ نے الیکشن میں جانا ہے، تو آپ کا جو ایجنڈا ہے، جو پلان ہے، وہ آپ کی انہی لوگوں نے، آپ کی لیڈرشپ نے، آپ کے جو پارٹی کے تنظیمی عہدیدار ہیں انہوں نے اور کارکنان نے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اور اگر آپ کا ایجنڈا ہی لوگوں تک نہیں جائے گا، آپ کا منشور ہی لوگوں تک نہیں جائے گا، تو میرا نہیں خیال کہ پھر آپ لوگوں کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں، لوگ آپ کی طرف کیوں پھر آئیں گے۔ تو سب سے پہلے ایجنڈا جانا ضروری ہے، اور اس کے لیے ایک مؤثر جو آواز تھی وہ میاں نواز شریف کی اپنی ہے، جو 21 اکتوبر کو پورے پاکستان نے سنی۔ مینار پاکستان کے سائے میں انہوں نے میرا خیال ہے کہ ایک بہترین بیانیہ دیا۔ انہوں نے انتقام کی کوئی بات نہیں کی، انہوں نے پاکستان کی جو معاشی ضروریات ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھا، اور اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے معاشی انقلاب کی بات کی، اور ان کے اس بیانیے کو سراہا بھی گیا، لیکن ان پہ یہ تنقید ضرور کی گئی کہ جی میاں صاحب نے الیکشن کی بات نہیں کی۔ میاں صاحب کے منہ سے ایک بار بھی الیکشن کا نہ تو ورڈ یوز ہوا کہ الیکشن ہونے چاہیے، نہیں ہونے چاہیے، کب ہونے چاہیے، ڈیٹ آنی چاہیے، کب آنی چاہیے، ڈیٹ کیوں نہیں آ رہی، کیا وجوہات ہیں، جس طرح دیگر پولیٹیکل پارٹیز بالخصوص پیپلز پارٹی اس پہ بڑی کھل کے بات کر رہی ہے، تو یہ کیوں نہیں کر رہے۔ تو جناب خبر یہ ہے کہ آج کے اجلاس میں پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جی اس الیکشن کے حوالے سے جو میاں صاحب نے بات کی ہے، تو جناب ایک تو مسلم لیگ نون نے آئندہ الیکشن کے حوالے سے اپنی تمام تنظیمی جو تنظیمات ہیں ان کو ہدایات جاری کر دی ہیں۔ میاں نواز شریف نے انتخابات کا جو انتخابی عمل ہے اس حوالے سے پارٹی کی سطح پہ آغاز کیا ہے، اور کل سے تمام قومی و صوبائی اسمبلی کے جو حلقہ جات ہیں وہاں سے جو امیدواران ہیں، جو خواہش مند حضرات ہیں، ان سے درخواستیں طلب کی ہیں، اور 10 نومبر تک وہ اپنی درخواستیں جو ہیں وہ پارٹی کا جو سینٹرل سیکریٹریٹ ہے اسلام آباد یا لاہور والا یہاں پہ جمع کروا سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پارٹی کو یہ بھی ہدایت جاری کی ہے کہ فوری طور پہ مرکزی اور صوبائی پارلیمانی بورڈ تشکیل دے دیے جائیں، تاکہ جو خواہش مند ہمارے امیدواران ہیں ان کی درخواستوں کا جائزہ لیا جائے اور تمام حلقوں میں مضبوط امیدوار اتارے جائیں گے۔ اچھا، یہاں پہ ان لوگوں کو پریورٹی دی جائے گی کہ جو پچھلے جن کی جو وابستگی ہے پارٹی کے ساتھ وہ کسی بھی شخص سے بالا تر ہے،
دوسرا وہ لوگ کہ جنہوں نے گزشتہ الیکشن میں جو ہے اپنی سیٹیں نکالی، کامیابی حاصل کی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی جو سیٹیں نہیں نکال سکے لیکن وہ رنر اپ رہے، ان لوگوں کے لیے بھی جو ہے وہ نرم گوشہ ہوگا، یعنی کہ ان کے حوالے سے جو ہے وہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جناب اسی الیکشن سے متعلق ایک خبر یہ بھی ہے کہ پنجاب میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کی جائے گی، لیکن کس کے ساتھ کی جائے گی؟ تو آئی پی پی جو ہے، میرا خیال ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کی جو جماعت ہے وہ اس حوالے سے خوش نصیب ہوگی یا فیورٹ ہوگی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر وفا کی بات کی جائے تو پھر جہانگیر ترین اور علیم خان گروپ نے پنجاب میں تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کروانے کے لیے اپنا اہم کردار ادا کیا تھا، انہوں نے ظاہر ہے اپنی سیٹوں کی قربانی دی تھی، تو ان لوگوں کو بھی اکاموڈیٹ کیا جائے گا، لیکن ان سیٹوں پہ اکاموڈیٹ کیا جائے گا جہاں پہ ان کی پوزیشن زیادہ بہتر ہے۔ اس کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کی جماعت کے ساتھ بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی، جو کہ پرائورٹی دی جائے گی ان کو کے پی کے، اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان، اور بلوچستان میں باب پارٹی اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی، یہ وہ جو اچک زئی صاحب ہے ان کی جماعت کے ساتھ یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہی ہوگی۔ سیاسی اتحاد، انتخابی اتحاد کسی کے ساتھ نہیں ہوگا۔ ہاں، الیکشن کے بعد کی صورتحال کیا بنتی ہے وہ سب کی پارلیمانی پوزیشن دیکھنے کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔ اور میاں نواز شریف کے چاروں صوبوں میں دورے ہیں، اس حوالے سے بھی پارٹی کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ شیڈول آپ مرتب کر لیں، میاں صاحب جو ہے پورے ملک کا دورہ کریں گے۔ اور جناب الیکشن کے حوالے سے بھی بڑی مضبوط آواز ہے، اور اس کی تصدیق خود احسن اقبال صاحب نے اس اجلاس کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ احسن اقبال صاحب کا سوری یہ کھانسی کا ظاہر ہے یار، یہ ویڈیو میں چلتا رہتا ہے، تو ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انتخابات جو ہے وہ پاکستان کے لیے انتہائی ضروری ہے، چونکہ پاکستان اس وقت جن معاشی گرداب میں پھنسا ہوا ہے اس سے ان کو نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں منتخب نمائندہ حکومت ہو۔ ظاہر ہے اگر آپ نے کوئی اہم فیصلے کرنے ہیں، آپ نے معاشی انقلاب کی طرف کوئی پالیسی بنانی ہے، تو اس کے لیے منتخب حکومت جو کام کر سکتی ہے وہ کوئی دوسری حکومت جس طرح کہ ابھی نگران حکومت یہ نہیں کر سکتی۔ اور اسی طرح ایک اندیا انہوں نے دیا ہے کہ فیوچر میں اگر ان کی حکومت بنتی ہے تو معاشی نیشنل ایکشن پلان بنایا جائے گا جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو شامل کیا جائے گا، ان کی مشاورت کی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے بھی احسن اقبال صاحب کا کہنا ہے کہ جی وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو مل رہا ہے اور ملنا بھی چاہیے، لیکن وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جناب ہمارے خلاف جو کچھ ہوا آپ اس پر بھی بات ہونی چاہیے کہ عمران خان صاحب سے پوچھا جانا چاہیے کہ اگر ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی تھی تو پھر انہوں نے کس وجہ سے اپوزیشن میں بیٹھنے سے انکار کیا، اور کیوں وہ پارلیمان سے باہر جا کے جو ہے وہ سیاسی ہیجان پیدا کرتے رہے؟ کس نے ان سے سیاسی حکومتیں ختم کروائیں؟ کن پٹی پہ کس نے بندوق رکھی تھی؟ کس نے کہا کہ جناب حکومتیں اپنی توڑ دو، سیاسی پروسیس سے نکل جاؤ؟ اور کس نے 9 مئی کو جو ہے وہ فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا ان کو مشورہ دیا تھا؟ تو اشارتاً وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو سیاسی پروسیس ہے اس میں 9 مئی والے شامل نہیں ہوں گے، باقی لوگ شامل ہو سکتے ہیں، یعنی کہ مائنس عمران جو پی ٹی آئی ہوگی اس کے لیے نرم گوشہ موجود ہے۔ یہ بار بار میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ یہ فیصلے کیے جا چکے ہیں، اور آج میاں نواز شریف کی سربراہی میں ہونے والی اس میٹنگ میں بھی اس حوالے سے بات کی گئی ہے کہ جس سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ بھی ہے، اور جناب اگلے وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے، اس بات کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے۔ احسن اقبال صاحب نے بھی اس کی تصدیق کی ہے کہ ہمارا وزیر اعظم کا جو امیدوار ہے اس کا نام میاں محمد نواز شریف ہے، اور وہی پاکستان میں معاشی انقلاب لے کے آئیں گے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا کہ جناب آج کا اجلاس، اس کی کچھ اہم چیزیں اور وہ بریفنگ جو میں نے آپ کو بتا دی، لیکن آج کے اجلاس کی جو انسائیڈ سٹوری ہے، یعنی کہ جو اندرونی خبر ہے، اس میں ایک بہت بڑا فیصلہ بھی ہے، ایک بہت بڑا اعلان بھی ہے جو کہ احسن اقبال صاحب نے نہیں بتایا اور کوئی ابھی آپ کو نہیں بتائے گا۔ آنے والے وقت میں آپ کو یہ اعلان جو ہے وہ ایک حقیقت کے طور پہ سامنے آئے گا، نظر آ جائے گا۔ تو جناب اعلان یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے اپنے سیاسی جانشین کا اعلان بھی کیا ہے۔ انہوں نے پارٹی کے اہم قائدین کے سامنے جو نام پٹ کیا ہے، اچھا وہ نام جب میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کو حیرت نہیں ہوگی، آپ بلکہ آپ اپریشیٹ کریں گے کہ میاں صاحب نے اچھا فیصلہ کیا ہے، لیکن بعض ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کو برا لگے گا، کیونکہ وہ پھر کہیں گے کہ جناب دیکھیں جی یہ کیا مسئلہ ہے، تو یہ تو آپ نے مطلب یہ ایک موروثی سیاست کی طرف ہے، فلاں ہے۔ تو جناب علی
میاں نواز شریف صاحب نے آج کے اجلاس میں تمام قائدین کو یہ بات بتائی ہے. ان کا کہنا ہے کہ میرے سیاسی جانشین کون ہوں گے. انہوں نے کہا کہ میرے سیاسی جانشین کا نام ہے مریم نواز. مریم نواز کی جو کارکردگی ہے وہ انتہائی وہ سیاسی طور پہ بڑی زبردست رہی ہے. اچھا وہ کارکردگی کیا ہے تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میاں صاحب کی غیر موجودگی میں ایون کہ میاں صاحب کو جب اریسٹ کیا گیا پھر اس کے بعد بھی مریم نواز کافی ایکٹیو رہی. ظاہر ہے انہوں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ جیل کی صحبتیں برداشت بھی کی, بار بار ان کو نوٹس بھی جاری کیے جاتے, نیب کی کسٹڈی میں رہیں, اور اس کے بعد انہوں نے مسلم لیگ نون کے مردہ ڈھانچے میں جان ڈالی جب کوئی مسلم لیگ نون کا نام بھی نہیں لیتا تھا. انہوں نے کارکنوں کے ساتھ اپنا رابطہ برقرار رکھا, وہ ہر مشکل وقت میں پارٹی کو جو ہے وہ لیڈ کرتی رہی. انہوں نے میاں نواز شریف کا بیانیہ بہت جاندار انداز میں اور مضبوط انداز میں عوام تک بھی پہنچایا, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عمران خان کی حکومت کے جبر کا بھی ڈٹ کر مقابلہ کیا. اس وقت بھی وہ بہادری کے ساتھ کھڑی رہی جب میاں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ کہتے تھے نہیں مفاہمت کی بات کرنی ہے, ہم نے کسی کے ساتھ ٹکرانا نہیں ہے. لیکن اس وقت ضروری تھا کہ آپ کو ایک طاقتور سیاسی موقف چاہیے تھا نا, آپ نے بتانا تھا کہ جی ہم ڈرتے ہم بھی نہیں ہیں, ہم مفاہمت کے ساتھ مزاحمت بھی کرنا جانتے ہیں. تو ان کی جو سیاسی اسٹریٹجی تھی اس کو میاں نواز شریف نے سراہا, اور اس کے ساتھ ساتھ پارٹی کی وہاں پہ اجلاس میں موجود جو قیادت ہے انہوں نے میاں نواز شریف کے سامنے ان کے اس فیصلے کی تعریف بھی کی, اور ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ بالکل مریم نواز اس قابل ہیں, وہ یہ صلاحیت رکھتی ہیں, وہ 100% اس کی حقدار ہیں کہ وہ آپ کی جانشین ہو اور وہ بہتر انداز میں پارٹی کو لے کے چل سکتی ہیں. اب جناب ظاہر ہے اب یہاں پہ بہت سارے لوگوں کو اس پہ برا تو لگے گا کہ ظاہر ہے شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اتنے سینئر ہیں, حمزہ شہباز صاحب بھی خواہش ہوگی کہ ان کو جانشین بنایا جائے, اور پارٹی کے دیگر رہنما جیسے کہ اس سے پہلے شاہد خاقان عباسی صاحب, چودھری نثار صاحب, اسی بات پہ ان کا اعتراض تھا نا کہ جی ہم نواز شریف کی لیڈرشپ میں تو ہمیں مطلب وہ لبیک کہنا منظور ہے لیکن مریم ہماری لیڈر نہیں ہے. تو اب اگر اتنے لوگوں کی موجودگی میں جہاں پہ خواجہ برادران, خواجہ آصف صاحب ہیں, اسی طرح شہباز صاحب ہیں, حمزہ آج کے اجلاس میں موجود تھے, باقی پوری لیڈرشپ تھی, تو انہوں نے جب اس بات کو تسلیم کر لیا تو جناب علی اس کا پھر مطلب یہ ہے کہ اب آنے والے جو انتخابات ہیں ان میں پارٹی کا جو بیانیہ ہے اس کو ایک طرف میاں نواز شریف جو ہے انتخابی مہم چلائیں گے, تو دوسری طرف جانشین کے طور پہ مریم نواز جو ہیں وہ کافی متحرک نظر آئیں گی. اسی طرح شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز اور دیگر رہنما جو ہیں وہ بہترین انداز میں اپنی پارٹی کی کمپین جو ہے وہ چلائیں گے. اور اب اس کے بعد بالکل آخر میں آپ کو بتا دوں کہ آج مسلم لیگ نون نے پہلی بار ایک اچھا کام یہ بھی کیا ہے کہ انہوں نے کم از کم یہ 16 ماہ کی جو حکومت ہے نا اس کی آنرشپ بھی لی ہے. انہوں نے کہا جی ہم نے بہتر انداز میں اتحادیوں کو ہم ساتھ لے کے چلے ہیں, لیکن تھوڑا سا کام رہ گیا, اس پہ بھی آ جائیں یار آپ لوگ. یہ 16 ماہ کی جو کارکردگی ہے نا اس کا بھی کریڈٹ لیں. ہاں ٹھیک ہے مشکل فیصلے ہوئے تھے, لوگوں پہ بوجھ پڑا ہے, لیکن اس کا اب اثر بھی تو آنا شروع ہوا ہے نا. تو آپ یہ کریڈٹ بھی لیں کہ عمران خان نے جو پاکستان کے خلاف سیاست کی, آپ لوگوں نے سیاست پہ ریاست کو فوقیت دی. یہ بیانیہ آپ کا جو ہے وہ آپ دیں, لوگوں کو بتائیں, کیوں نہیں لوگ سمجھیں گے. تو لہٰذا اس پر بھی مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ اپنی اسٹریٹجی بنانی چاہیے اور اس کے مطابق آگے بڑھنا چاہیے. اگر آپ یہ کہیں گے نا کہ 13 سے 17 تک کی ہماری کارکردگی دیکھیں اور جناب اس کے بعد یہ جو بیچ میں 5 سال ہے اور اس میں 16 سے 17 ماہ ہمارے بھی اس کو بھول جائیں, تو بھائی یہ ممکن نہیں ہے. لہٰذا آپ زمینی حقائق کا ادراک کریں اور اس کے مطابق آگے بڑھیں. تو مجھے یہ پوری امید ہے کہ آنے والا وقت مسلم لیگ نون کا ہے, اور اس وقت میاں نواز شریف ہی وزیر اعظم کے لیے ہر سطح پہ کنسیڈر کیے جا رہے ہیں. اب تک اتنا ہی. اللہ حافظ.